زائد مہمان آئے تو اٹھا دیں. کیا حال ہے؟ آج تو ڈاکٹر فرید صاحب کو لایا ہوا ماشاء اللہ. کیا حال ہے آپ نے ٹھیک کا؟ باقی ماشاء اللہ دفعہ دی ہیں. اچھا اور بس کافی ہے. اب اس کے بعد دوسری دفعہ جاری رکھیں. جو ریپیٹ کرنی ہے 30 میں دیتے رہیں. ابھی کون سی کس دوا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 200 والی کی یا 30 والی کی؟ ٹھیک ہے. بخار اور انفیکشن کے لیے وہ تھی نا جو 30 والی دی تھی, وہ لوز موشنز وغیرہ کے لیے اور متلی کے لیے. اس کو اول تو بخار کے ساتھ اس کو بھی فرق پڑنا چاہیے. جی وہ فرق پڑا, وہی فرق پڑ گیا. بہت کام ہو گیا. پیشنٹ کے بعد ان کو انفیکشن ہو گئی تھی, سیپٹک ہو گیا تھا شاید. تو یہاں عجیب حال ہے, نہ ان کو اپینڈکس کا پتہ چلتا ہے, نہ کوئی طرح پروفیلیکٹس استعمال کرتے ہیں. مطلب کیا قصہ ہو رہا ہے. اور اپینڈیسائٹس کا پیشنٹ سیپٹک ہو گیا. یہ انہوں نے کہا سال جو لے کے جانا, دوبارہ اینٹی بایوٹک شروع کریں گے. تو آج صبح مجھ سے لی تھی دوا انہوں نے سائن پہ. فائدہ ہو گیا. شروع کرے تھے بسم اللہ. سوئٹزرلینڈ سے ایک احمدی دوست کا بھجوایا ہوا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ نظام وصیت کی اہمیت کیا ہے اور کیا ہر احمدی کے لیے اس نظام میں شامل ہونا ضروری ہے؟ نظام وصیت کی اہمیت میں تو حضرت مسلم موعود کا ایک پورا لیکچر موجود ہے, نظام نو, اور حضرت مسلم موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا رسالہ وصیت, وہ پڑھیں. یہ جو مجلس ہے چھوٹی سی, اس میں تو یہ مضامین زیر بحث نہیں لائے جا سکتے. پوری تقریر کرنے کو کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی ایک مجلس میں پوری نہیں ہوگی. باقی پھر کیا کہ پھر سوال کرنا پڑے گا. سوال کیا کریں چھوٹے جو عام روزمرہ لٹریچر میں نام ملتے ہوں یا موجود ہیں تو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, ایسے سوال چاہیے یہاں, یا غیروں کے اعتراضات وغیرہ. دوسرا جرمنی سے ایک دوست کا بھجوایا ہوا سوال ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے نشانات میں سے ایک عظیم الشان پیشگوئی کسوف و خسوف کے نشانات سے تعلق رکھتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان پیشگوئی پر مشتمل یہ حدیث امت مسلمہ کے کبار محدثین کی نظروں سے کیسے اجڑ رہی اور سیاستہ کی کسی کتاب میں شامل نہ ہوئی, اور صرف امام دارقطنی نے اسے محفوظ کیا ہے جو کہ سیاستہ سے کم تر درجے کی کتاب سمجھی جاتی ہے. سیاستہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پیشگوئی کا ذکر موجود ہے اور بائبل میں موجود ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سیاستہ کو تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. جب قرآن میں موجود تھی تو پھر خدا نے خود ہی شہرت بخشی ہے اس کو, اور اس کی بنا دارقطنی کی حدیث پر نہیں ہے. جمع الشمس والقمر کہہ کے کس طرف اشارہ فرمایا گیا؟ سوال تو یہ ہے کس بات پر اکٹھے کیے جائیں گے؟ اب بائبل میں یہی بات موجود ہے کہ جب سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند اندھیرا ہو جائے گا, ایک میں سے ایک, دونوں میں سے ایک, اور دوسرا اپنی روشنی دینا چھوڑ دے گا, تو وہ وقت ہے مسیح کے آنے کا. مہدی کے حوالے سے الگ حدیث صرف دراصل دونوں کو جوڑنے کی خاطر ہے, ورنہ اصل یہ مسیح کی آمد ثانی کی پیشگوئی ہے. سمجھے؟ اور قرآن کریم اور بائبل کے حوالے سے قطعی طور پر یہ مسیح کی آمد ثانی کی پیشگوئی ہے, جس کا ایک لقب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رکھا. تو یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ نشان ظاہر ہوگا تو امام مہدی جو دراصل امت محمدیہ کا ہے وہ ظاہر ہو چکا ہوگا, اوپر سے کسی کے آنے کی انتظار نہ کرنا. اب باوجود اس کے کہ دارقطنی میں ہے اور سیاستہ میں نہیں, لیکن اس حدیث کو اتنی شہرت ملی ہے کہ تمام دنیا میں مسلمانوں میں اس کا انتظار تھا. اور چاند سورج گرہن کے متعلق جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیعت لی ہے, اس کے بعد سے علماء کی طرف سے مسلسل مطالبہ چل رہا تھا, اور جو شہرت کی کمی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی. ایک یہ ہے بنیادی بات کہ یہ حدیث دراصل
اپنی ذات میں ہوتی یا نہ ہوتی، قرآن کریم اور اس سے پہلے اس کے تائید میں بائبل نے جو پیشگوئی کر رکھی تھی بڑی واضح ہے اس بات پر کہ مسیح کی آمد ثانی سے پہلے ایک عظیم نشان دکھایا جانے والا ہے، آمد ثانی کے وقت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ پیشگوئی جو ایک زمانے کے مفتری کی حد سے باہر ہو، اگر پیشگوئی جھوٹی ہے تو بنانے والا مفتری ہے، یعنی افتراء کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اس کا تصور اس کی حد سے باہر ہو اور ایسی مشکل بات وہ بنائے جو اس کے قبضے میں نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ امام مہدی کی خواہش میں بہت سے فرقوں نے بہت سی حدیثیں گھڑی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی مشتبہ احادیث اس موضوع پر اکٹھی ہو چکی ہیں شاید اور کہیں نہ ہو، یہاں تک کہ سارا معاملہ ہی درم برم ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی تائید میں ضرورت تھی، لیکن یہ ہے نا عظیم تقویٰ کہ جہاں حدیثوں کو مشتبہ پایا ہے، باوجود یہ کہ اس مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں اور بڑا اہم مضمون ہے، آپ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ امام مہدی کے متعلق حدیثوں کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے، بالکل وہ مشتبہ ہو چکا ہے سارا معاملہ۔ ایک ایسی حدیث ہے جو یہ ہے جس کو کوئی جھوٹا اپنی خاطر یا اپنے کسی آنے والے فرقے کے بھائی کی خاطر بنا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ چاند پر اس کا اثر، نہ سورج پر اثر، اور مصیبت ڈال دیتا۔ اس لیے ہر مہدویت کے دعوے دار نے مسیح علیہ السلام سے پہلے دوسری حدیثوں کے سہارے لیے ہیں، اس کا حدیث کا ذکر تک نہیں کیا۔ عجیب بات ہے، یعنی اسٹینڈز آؤٹ، تو اس لیے اس کو جھوٹا کیسے کہیں گے؟ جھوٹے کی نفسیات کے خلاف ہے، اپنی خاطر یا اپنے دوستوں، عزیزوں، آنے والے پیاروں کی خاطر ایسی مشکل حدیث گھڑ لے کہ جس کا پورا کرنا نہ اس کے اختیار میں، نہ اس کے دوست کے اختیار میں، کسی انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ دوسرا پہلو حضرت مسیح علیہ السلام نے اٹھایا ہے کہ جب وہ حدیث پوری ہو گئی تو جس کی پیشگوئی پوری اس کو مفتری کیسے کہہ سکتے ہو؟ مفتری اس کو جھوٹے کو کہتے ہیں، اور حدیث گھڑنے والا تو بڑا مفتری ہے۔ تو وہ حدیث جو پوری ہو جائے اسی طرح اسی شان کے ساتھ مادی موجود ہو، دعوے دار ہو، انہی تاریخوں میں جو عجیب تاریخیں ہیں، جب سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اب تک صرف 6 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ان تاریخوں میں جو اول اور ان شرطوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گرہن لگا ہو، ورنہ تاریخیں بدلتی رہی ہیں تھوڑی بہت۔ رمضان کے مہینے میں گرہن لگتا رہا ہے لیکن تاریخوں کے ہیر پھیر رہا ہے۔ تو ہمارے ان کے عزیز ہیں، کیا نام ہے؟ ڈاکٹر صالح محمد صاحب، آپ کے سمدھی ہیں؟ میرے وہ ہمزلف ہیں۔ ہمزلف ہیں، رائٹ، اور سمدھی بھی ہیں آپ کے بچے؟ ٹھیک ہے، بھول گئے تھے آپ۔ ہاں جی، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے بہت زبردست، وہ ہم شائع بھی کر چکے ہیں، اس کو دیکھ لیں آپ۔ اور وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کسی دعوے دار کے وقت میں نہیں ہوا، سمجھے؟ ایک ہی دفعہ 1400 سال اب گزر چکے ہیں، ایک ہی دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ مہدویت کا دعوے دار کھڑا ہوا اور اس کے دعوے کے 5 سال بعد یہ حدیث پوری ہوگی پوری شان سے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معین دکھاؤ یہ دعویٰ مہدویت کا کب کیا تھا، اس کو میں بیان دے چکا ہوں، پہلے بھی پوری تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اگر دعویٰ نہیں تھا تو غولی اعتراض کیوں کرتے تھے، اور ان اعتراضات کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے انکار کیوں نہ کیا؟ جھوٹے الزام وغیرہ میں نے پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ پر یہ نشان واجب نہیں آ رہا کیونکہ میں نے دعویٰ کیا، نہ یہ نشان دکھانے کا میں حقدار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، اور جب یہ
نکلا ہے پہلا نشان وہ ظاہر ہوا ہے، یعنی چاند کو گرہن لگا ہے رمضان میں، تو حضرت مسیح علیہ السلام انتظار میں تیاری فرمانے لگے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، دعویٰ نہیں تھا تو یہ کیا ہو رہا تھا قصہ. اور جب آپ نے فرمایا نشان لگ گیا ہے تو علماء نے یہ نہیں کہا اس وقت، یہ اب کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ گرہن لگا تو آپ کو کیا، آپ نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ کہا کہ نہیں لگا ہی نہیں، اس طرح کا نہیں لگا جس طرح ہم چاہتے ہیں. تو یہ تو بڑی کھلی بات ہے. تو اتنے بڑے نشان کو جو اپنی صداقتیں ساتھ رکھتا ہو، چاند سورج کی طرح ایک آفاقی نشان ہو، اس کو دراصل حدیث کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لیے قرآن اپنی ذات میں کافی تھا، مگر اس کے باوجود حدیث ایسی قطعی مل گئی جس کو جھوٹا کہنے والا جھوٹا ہے، کیونکہ نہ وہ مفتری بنا سکتا تھا، نہ مفتری کی خاطر خدا آسمان پر نشان دکھا سکتا تھا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حدیث چاہے کہیں سے ملے، اسے قبول کرنا انسان کی شرافت اور ایمان کا تقاضا ہے، نہ کہ بہانے بنا کر رد کر دینا. رد ہو بھی نہیں سکتا، جو مرضی کر لو، تار کتنی ہو جو مرضی نام رکھ لو، اس حدیث کو رد کرنے کی کوئی کہیں گنجائش ہی دکھائی نہیں دیتی. سمجھے؟ مذہب کی صداقت، کبھی تک منہ کریں اس کا آواز نہیں جاتی. مذہب کی صداقت کے لیے ایک عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کے احکامات، مذہبی احکامات اور تعلیمات انسانی ضمیر اور کانشنس کو اپیل کرتے ہیں. کون دلیل دیتا ہے یہ عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے، اس کی ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے یہ کہ اسلام کے احکامات جو ہیں، اسلام کا ہے نا، آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں. میں نے عمومی اس لیے لفظ کہہ دیا تھا کہ عمومی باقی مذہب والے بھی یہ کہتے ہیں. باقی مذاہب والے جو آج کل جو انہوں نے بنا لیا آج کل کا نہیں، اپنے مذاہب کو وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. بہت اچھا، میں سوال کو ایک گال پہ تھپڑ مار دوسرا آئے کر دو. کیا آج کوئی عیسائی دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق تعلیم ہے اس لیے اس کو قبول کر لو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو امن کریں سوال کو. اچھا سوال کہ ہم اسلام کے مطلب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں فطرت کے مطابق وہ کانشنس اور ضمیر کو ان کو اپروو کرتا ہے، ان کو تائید کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ الاسم ما حاق فی صدر کا، وہ بھی اسی ضمن میں ہے. اب یہ جو ضمیر یا کانشنس ہے یہ کوئی ودیع چیز تو ہے نہیں، یہ تو وہ اثرات ہیں جو انسان کے لاشعور کے اوپر ماحول اور تربیت کے نتیجے میں ثبت ہو جاتے ہیں. ودیع ہوتا تو سب انسانوں کا ایک جیسا ہوتا، ضمیر ایک ریئیکشن، ایک رد عمل ہوتا ان کا ایک بات کے بارے میں. لیکن چونکہ یہ ایکوائرڈ ہے، ودیع نہیں ہے بلکہ اکتسابی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مردم خور آدمی کا گوشت کھاتے وقت اس کو کوئی کراہت نہیں ہوگی، یا کسی شیعہ کو اپنے اس تصور کی وجہ سے جو اس کو تقیہ کا تصور ہے اس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا. اس صورت میں اس دلیل کی کہ ہاں وقت کیا ہے؟ آپ کی دلیل کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے اس دلیل کی وقت ہے. جی جن جو شواہد آپ نے اپنے حق میں پیش کیے ہیں ان کو کھرید کر دیکھیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. فطرت انسانی تمام انسان میں قدر مشترک ہے، اور وہ اسی طرح قدر مشترک ہے جس طرح ایک حیوان گوشت خور ہے اور ایک بکری گوشت خور نہیں ہے، اور اس کا ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا، اور اس کے خلاف جو دلائل قائم کیے گئے ہیں ان دلائل کو مزید کرو دیں تو اسی میں ان کی نفی موجود ہے. آدم خور ایک دوسرے کو نہیں کھاتے، کیا وجہ ہے؟ اور ایک شخص جو جھوٹا رہ کر جھوٹ پسند کرتا ہے، اپنے متعلق جھوٹ کیوں پسند نہیں کرتا؟ ایک بدکار سوسائٹی میں اپنی بہن اور ماں وغیرہ کے ساتھ جب اس قسم کی زیادتیاں ہوں تو باوجود اس کے کہ وہ بالکل پرمسکوس لوگ ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے قریبی کے ساتھ جاتی ہوں، اگر خدا نہیں ہے اور کوئی فطرت کی آواز نہیں ہے
اس کے خلاف رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس لیے وہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ مصنوعی ہیں. وقتی طور پر فطرت کے اوپر ماحول مٹی ڈال دے تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. فطرت مشترک قدر مشترک ہے ہر انسان میں، اور انسان کو جو خدا تعالیٰ نے تعلیم دی اس کے متعلق بنیادی طور پر یہ فرمانا کہ اول حدیث قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ کیا ہے وہ فطرت کا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت. یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک جگہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید تشریح فرما دی کہ اس فطرت کے اوپر دوسرے رنگ کیے جا سکتے ہیں. جس فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک انسان کی وہ فطرت ہے جو زمانے اور مکان سے آزاد فطرت ہے، لیکن اس فطرت پر زمانی اور مکانی تقاضوں پہ ایسے رنگ چڑھائے جا سکتے ہیں کہ تمہیں دکھائی نہ دے ٹھیک. چنانچہ آپ نے آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، تو اس معصوم بچے کو جو فطرت لے کے آیا تھا اس کے ماں باپ یہودی بھی بنا دیتے ہیں، نصرانی بھی بنا دیتے ہیں. فرائڈ نے یہ اس حقیقت کو اپنی طرف سے مذہب کے خلاف استعمال کیا، اور اس نے مذہب کا تبصرہ اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ کوئی فطرت ہے، کوئی شرافت ہے، کہ مجھے دو آج بچے دو، یہ تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں نبی بھی بنا سکتا ہوں اس سے، لیکن کہتا ہے میں بدکار بنا سکتا ہوں اس کو. بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی بدکار تھا، بدکار بنا سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس کو پاک باز نبی بھی بنا دیتا یہ ناممکن تھا. ہاں اس کے مذہب کے اوپر اثرات ڈال سکتا تھا، اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہودی خیال کس مطابق اٹھے اور عیسائی خیالات کے مطابق اٹھے. تو فطرت اس بنیادی نقشے کا نام ہے جو وقت اور مکان سے آزاد ہے. باقی جو باتیں ہیں یہ عارضی ہیں. اب اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں آج کل اور امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے کہ جس کو ہپی موومنٹ ہے کہتے ہیں ہومو سیکشولیٹی، یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہے، اور انسانی کیریکٹر بیئرنگ جو کروموسومز ہیں ان کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. یہ بات میری پروفیسر تھا ایک امریکہ کینیڈا میں، اس سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا لیکن دو سے ہوئی، میں نے کہا یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ اگر یہ کروموسومز کی جینیٹک تبدیلیاں جو اتفاقاً رونما ہونے والی ہیں تو ہر سوسائٹی میں برابر دکھائی دینا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ بعض سوسائٹیوں میں یہ اس کو یونیورسلٹی کہتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں یونیورسلٹی جب دیکھتے ہیں تو پھر اس قسم کے جھوٹے کلیم جو ہیں وہ جھوٹ نظر آ جاتے ہیں، بوتے ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں سور خور لوگ ہیں وہاں زیادہ ہے اور دوسری جگہ کم ہے. یہ سب ان کی گپیں ہیں، جینیٹک تبدیلیاں. دوسرے اتنی جلدی جینیٹک تبدیلیاں واقع ہو جانا ایک ہی حصے میں، یہ ایوولوشن کے فلسفے کے خلاف ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی، یہاں ماحول کا اثر ہے، میں بتا رہا ہوں، ایک آدمی ماحول میں ایک میں پیدا ہوا ہے جہاں اس کو فری سمجھا گیا ہے، اس کی ارجز ہیں اور وہ ارجز جانوروں میں بھی دکھائی دیتی ہیں. اگر اپوزٹ نمبر نہ ملے تو اپنے نمبر سے بعض دفعہ جانور بھی ارج پوری کرتا ہے، اور جہاں ایک دفعہ ایک بد عادت پڑ جائے پھر اسی پہ انسان قرار پکڑ جاتا ہے. اور اگر اس مضمون کو اسی طرح دیکھا جائے کہ اتنے لوگوں میں یہ عادت ہے، یہ فطرتاً اس کے ضمیر کے اندر داخل ہے، تو پھر قتل کیوں عادت نہیں ہے؟ قتل کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں ہے؟ اور لوٹ مار اور چوری یہ کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں سمجھو گے؟ اس کے زیادہ مظاہر ملتے ہیں. اس لیے پھر ہر جگہ سے قدغن اٹھا دو، یہ تو فطرت کے مطابق ہے. پھر فطرت، اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فطرت کو خدا تعالیٰ نے
ایوالو کیا ہے اور انسانی زندگی سے پہلے کی جو حیوانی فطرت ہے اس کے دھاگے بیچ میں چل رہے ہیں اسی طرح. جب وہ بعد کی ایوولوشن کے حصے اگر نکال دیے جائیں تو نیکڈ فطرت جس کے اوپر بنیاد ڈالی گئی ہے اس میں مورالٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کوئی. وہ تو شریعت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس میں بیسک ارجز ہیں. تو ان ارجز کی طرف لوٹنا چاہے انسان تو لوٹ سکتا ہے اور اتنا طاقتور ہو سکتے ہیں وہ ارجز کہ اس کے مقابل پر نہ انسانی قانون کام دے نہ اخلاقی قانون کام دے. تو اللہ تعالیٰ جو جس فطرت کی بات کر رہا ہے وہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں انسانی فطرت کو اس لمبے دور سے گزار کر متوازن کر دوں. وہ توازن ہے جو قرآن کریم میں نظر آتا ہے اور وہی بنیادی چیز ہے جو انسانی فطرت کا مظہر ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فرمائیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا آپ ہونٹ ہلتے ہیں 2-3 دفعہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو مثال ہے نا کہ آدم خور اپنے آدم خور کو نہیں کھاتا, وہ ٹریٹ موجود ہے اور ایک لمبے عرصے تک اپنے آبا کو کھاتے رہے ہیں, اپنے باپ دادے کو کھانا ثواب کا کام سمجھتے رہے ہیں. نہیں, یہ درست نہیں. میں نے مطالعہ کیا ہے خیر پوری تاریخ کا. یہ جو آدم خوری ہے یہ انسان کو یونیورسل ٹریڈ ختم نہیں ہے. نمبر 1, انسان کا یونیورسل ٹریڈ یہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ میں کر رہا ہوں کہ یہ ماحول کی پیداوار ہے نا. نہیں, یہ تو کہہ رہا ہوں یہ ماحول کی پیداوار ہے. نہ کھانا فطرت ہے. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. کھا لینا یہ اسی طرح ماحول کی پیداوار ہے جس طرح فوائد ایک معصوم بچے کو بدکار بنا سکتا ہے. تو بعض ایسے حالات میں جہاں اچانک ڈراؤٹس پڑے ہوں, فاقے پڑے ہوں, ممکن ہے کہ ایک جاندار اپنی جان کو بھی کھانا شروع کر دے. اور یہ چونکہ فطرت زیادہ قطعی اثر حیوانات میں رکھتی ہے, انسان میں اوپر اتر کے جو ایوالو ہوا ہے اس لیے اس کے سارے پہلو اتنا شدت سے گہرے نہیں گئے. اور چیزیں جو آ رہی ہیں بہت ساری, اس لیے حیوان میں یہ فطرت نمایاں ہے. اب جتنا مرضی ڈراؤٹ ہو, کچھ ہو, فاقہ کشی ہو, شیر کو نہیں کھائے گا اور بھیڑیوں کو نہیں کھائے گا. لیکن بعض جانور جن کے اندر یہ رجحان ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھائیں گے, لیکن بکری گوشت نہیں کھانا شروع کرے گی. گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا, فاقہ کر رہا ہے مر جائے گا. اسی لیے شیکسپیئر نے اس کی مثال دی ہے ناممکن کے طور پر. اس نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے یہ تو نہیں کبھی تم دیکھو گے کہ گھوڑا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو غیر مبدل ہیں اور یونیورسیلٹی رکھتی ہیں ان کو ہم فطرت کہہ سکتے ہیں. عارضی استثنائی مظاہر جو ہیں ان کو فطرت نہیں کہا جاتا, ان کو فطرت کے اوپر کوٹنگز کہیں گے. اس پہلو سے کینیبلزم کوٹنگ ہے اور اس کے متعلق جیسے میں نے بیان کیا وقتی طور پر انہوں نے کھایا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو, لیکن بہت جلدی ریورٹ کیے ہے پھر اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو کھانا انہوں نے فطرت کے خلاف سمجھا. ورنہ اگر اس کھانے کو فطرت قرار دیا جائے تو مچھلی کو بھی کھاتی ہے. میں بتا رہا تھا ایوالو ہو رہی ہے. وہاں فطرت ابھی یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اپنے ہم جنس کو کھا لو بے شک, لیکن جب ایوالو ہوئی ہے تو پھر آگے جا کے کلیئر کٹ یہاں سیگمنٹس بن گئے, کچھ یہاں کچھ وہاں. اس لیے میرے نزدیک تو فطرت یونیورسیلٹی کے ساتھ اطلاق کرتی ہے اور زمانوں سے بھی جنسی جہاں جب جنس وجود میں آئی ہے اس کے سارے زمانے پر تقریباً برابر اطلاق پاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ حضور دنیا میں ان امپلائمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے, بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے بھی یہ ہے, تو اس کا حل کیا حل ہے؟ اس کا حل میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر خود پرستی اور نفس پرستی نہ ہو.
اصل تو بنیادی طور پر اخلاقی اقدار کی کمی ہے، اور وہی فطرت کو جگہ جگہ مسخ کیا گیا ہے. اس کے تقاضے موجود رہتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا. بنیادی طور پر اگر تعصبات نہ ہوں تو ایک انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی بھوکا بیٹھے ایک آدمی روٹی کھا رہے مزے کر رہا ہے. اتفاقاً اب رستے میں دیکھیں ایک غریب فاقہ کر رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اکیلے کھائیں. یہ فطرت ہے. لیکن جب قومی تعصبات اور دیگر مسالے اور قومی برتری کے تصورات یہ جب حائل ہو جائیں تو پھر فطرت بعض حدود سے آگے نہیں گزر سکتی. پھر ایک قوم عیش کرتی ہے، کہتی ہے دوسری مرتی ہے تو مرتی پھرے. یہ فاصلے کی وجہ سے ہے. فطرت کو انگیز کرنے کے لیے مشکل اور مصیبت کو انسان کے قریب لایا جائے تو فطرت اٹھ کھڑی ہوتی ہے. ایک زخمی کو زخمی حالت میں دیکھیں تو اور رد عمل ہے، ایک زخمی کی خبریں پڑھیں تو اور رد عمل ہے. بس یہ جو فاصلے ہیں یہ حائل ہو گئے ہیں، اور یہ انسانی خود ورزی ہے جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں. اب اس مسئلے کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کسی سوال جواب میں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر ساری قوم اپنے مصنوعی اونچے کیے ہوئے معیار کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو کبھی بھی یہ جو مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ کا یہ قوم کو تنگ نہیں کر سکتا. میں اس کی مثال دی تھی کہ بجائے اس کے کہ بعضوں کو لوڈ شیڈنگ کر کے فاقوں پر مجبور کریں، جو اچھے کھاتے پیتے بڑی تنخواہیں ہیں اس سے کام میں گزارے ہو سکتے ہیں. جہاں تک گزارے کا تعلق ہے جو تنخواہیں ملتی ہیں انگلستان میں بھی مزدور کو بھی روٹی شریفانہ روٹی کھانا اور سادہ کپڑوں میں گزارا کرنا اس سے آدھی سے بھی کم میں بھی ہو سکتا ہے. اکثر جو تنخواہوں یا آمدن کے اخراجات ہیں وہ فرائض پر نہیں، وہ ان کے سو کال نوافل پر ہیں. شراب نوشی پر ہے، اچھی کار. اب کار تو ہے گزارا لیکن اچھی کار ہونا اور بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر ہر قسم کے زوائد جو سوسائٹی کو رنگین بناتے ہیں. میں نے حساب کئی دفعہ ذہنی طور پر کر کے دیکھا ہے، جتنے ایڈوانس ممالک ہیں ان کی خرچ کی نسبت بنیاد سے ہٹ کر اوپر کی منزلوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. ان کے نوافل پر زیادہ خرچ ہو رہا ہے، فرائض پر کم ہو رہا ہے. اس لیے اگر میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر تنخواہیں کم کر دی جائیں اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی خاطر کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے مشاورتی بورڈ ہوں، وہ کہیں کہ ہاں تم نے باہر سرفیس پہ رہنا ہے، تمہیں انڈسٹری تمہاری فیل تو نہیں کر سکتی، اس لیے بجائے اس کے کہ 100 میں سے 20 آدمی نکالو، 20% تنخواہیں کم کرو، تو سارے مل کے سفر کریں اور پھر قوم دوبارہ جب توفیق ملے پھر تنخواہیں اوپر جا سکتی ہیں. یہ عجیب اتفاق ہوا ہے. یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں. مجھے کسی نے جرمنی سے لکھا کہ جرمنی میں بیان ہی یہ چیز نافذ کر دی گئی ہے آج کل. جاپان میں بھی جاپان میں بھی اچھا مجھے نہیں پتا. ان کو خاص طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کمپنی پالتی ہے اپنے ورکرز کو. تو ایسے ورکرز جو بظاہر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے وہ جاتے ہیں باقاعدہ اور وہاں پہ کام دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. کوئی کہ وہ کمپنی ان کو وہ تو ہے نا اسی تنخواہ پر. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تنخواہ کم کر کے شیئرنگ ہے. جب انسان قوم کی اچھی حالت شیئر کرتا ہے تو اس کا اخلاقی فرض ہے کہ اس کی بری حالت کو بھی شیئر کرے. اگر یہ شیئرنگ شروع ہو جائے، غربت کی شیئرنگ، تو اکثر مسائل ختم ہو جائیں گے اور یہ جو سلمس آ کر انڈسٹریاں ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سب ہو سکتا ہے. ایک بڑا فیکٹر ہے اس میں. آپ کب آئے ہیں؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ تو بڑے مضبوط، کوئی بیماری کا مجھے تو سایہ بھی دکھائی نہیں دے رہا. بالکل نیچے نارمل تکال گیا. الحمدللہ ماشاء اللہ لگ رہا ہے. بڑا احسان ہے. بہت احسان. اور آپ کی امی، آپ کی والدہ یہ بول رہے ہیں
ان کی صحت کیسی ہے پوچھ رہا ہوں सेहत बस ठीक है जी हैं? हाँ जी सेहत मैं। याददाश्त उसी तरह है? याददाश्त कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ता है अच्छा। उनकी गुज़श्ता दफ़ा जब आई थी इनकी वालदा, कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त? जो वो हैं 1898 के हैं उनकी पैदाइश 98 की है ना 1898। जी तो एक साल कम है 100 से, नहीं अब तो 3 साल, वो 3 साल कम है 100 से, जी। हैं 97। जी 97 और जब आई थी उस वक्त कितने पिछले साल नहीं थी, उससे पिछले साल? वो आई तो आपके जोबली का जलसा था उस साल आई थी, ठीक है, तो वो 89 में था 89 में था, तो उस वक्त उनकी तकरीबन 80-90 के करीब उम्र थी 90 के करीब। वो बिल्कुल उस वक्त तो बिल्कुल उनका काम हर चीज़ खुली याद, मैं तो हैरान रह गया था। हजरत अम्मा जान के घर में ही पूरा नक्शा खींचा कि सरदार बेगम दूसरा एक तरफ वहाँ खाना बैठ कर पकाया करती थी, और फिर बैगन का असरी असली की अम्मा उस वक्त नहीं, बाद में सरदार हुआ करती थी, पहले असली की अम्मा थी। असली की अम्मा बैठी हुई थी, वो पका रही थी, और बताया कि वो बैंगन का भुर्ता पसंद था, तो वो मंगवाया, फिर मैंने भी खाया है। बिल्कुल क्लियर याददाश्त पूरा, और बाकी बातें भी दूसरी पूछी थी, सब बिल्कुल वाज़ेह ज़हन था माशाल्लाह। उनसे मैंने उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी बच्चियों की। जी हाँ जी बड़ी यादगार तस्वीर है जो जी, जी। तो फरमाइए, आपने सवाल क्या करना है? जी मेरे ज़हन कि काफ़ी मुशाबहत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से दौर से तो वो हम जो पता लगता है तारीख से कि वो 10 कबीले थे, वो बाहर थे, और 2 कबीलों ने उनको मानने से इनकार कर दिया था। फिर हज़रत मसीह नासरी चले गए उन 10 कबीलों की तरफ, और ये है कि उन्होंने कम से कम स्पिरिचुअली उन्हें अपना हेड तस्लीम कर लिया होगा। तो उस दौर की ये जो है इस हमारे इस दौर से मुशाबहत जो है किस तौर पर कर सकते हैं? देखें, जो मुशाबहतें हैं उनमें 100% मुशाबहतें तलाश करना ये मकसद ही नहीं हुआ करता। वो खैर ठीक है। हाँ, और उस तरह का एक्सोडस भी आपको नहीं मिलेगा। फिर उस ज़माने में यूथ 70 साल के बाद यूथ का एक्सोडस हो गया था, ठीक है जी हाँ? वो नहीं और पहले जो हुआ था उसके बाद नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद नबवी वगैरह से वो बातें तो नहीं जो यरूशलेम के साथ हो रही हैं। जी वो इसलिए ऐसी मिसालें ढूंढना वो फुरूई हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि मौजूद हों। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसका एक अजीब उसूल बयान फरमाया है कि मैं भी देखता रूए सलीब, वरना होता नाम अहमद जिस पे है मेरा सारा मदार या मेरा मदार, हाँ, जिस पे मेरा सब मदार है नहीं है, वरना होता नाम अहमद जिस पे मेरा सब मदार। तो अब यहाँ ये जो मिसरा है ये भी बड़ा दिलचस्प है को तोड़ छोड़ दिया है और बज़ाहिर नक्श पैदा हुआ है, लेकिन फसाहत व बलागत का तकाज़ा ये है कि जो जोर वाली चीज़ है वो ज़रूर नुमाया की जाए। तो सब पे चूँकि जोर देना था, इश्क का तकाज़ा था, इसलिए ये परवाह नहीं की कि एक लफ्ज़ी सुखम पैदा हो कि जिस पे है मेरा मदार, जिस पे मेरा सब मदार, समझे? जी तो जब सब मदार मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ भी हर पहलू से पहुंचना था, और उसने मसीह ईसवी के साथ, मसीह मूसवी के साथ एक फ़र्क भी करके दिखाना था। तो ममासलत अपनी जगह नुमाया फ़र्क और फ़र्क भी अपनी जगह, कि दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि ममासलत फ़र्जी है ये हकीकी है, और मुमासलत में अमूमी रंग मुमासलत के देखे जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को खुद आपके मज़हबों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से अज़ियतें दी गई। जब हिजरत करके गए तो फिर दूसरी जगह पर भी अज़ियतें दी गई, और ये अज़ियतों का सिलसिला तकरीबन 300 साल तक जारी रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी ये जो मौजूदा ख्याल है बिल्कुल गलत है, मैं उसके बरक्स तारीख़ी गवाही बता रहा हूँ आपको। हरगिज़ पसंद नहीं करते थे कि मूसवी मज़हब से अपना ताल्लुक़ तोड़ें, लेकिन
70 ईस्वी या 72-80 ईस्वी के करीब लगभग इन्होंने कौंसिल बिठाई यहूद में, और तमाम फिरकों के नुमाइंदा उस कौंसिल में इकट्ठे हुए, और उन्होंने जबरन उम्मत मूसवी से इनको निकाल के बाहर मारा है। ये यहूदी कौम ने ईसाइयों को, वरना हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जितने अपने परवुर्दा हवारी और जिनको रसूल भी कहते हैं, अपोस्टल्स थे, उनमें से एक भी सेंट पॉल का कायल नहीं था। सेंट पॉल बाद में आया है, और यहूदियों के जालिमा रद्द अमल के नतीजे में पॉलियन तहरीक को तक़वियत मिली, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुमने क्या हमें निकालना है, हम तो हैं ही अलग, और तुम वही जालिम और सफाक लोग, तुम्हारे मजहब को कैंसिल कर दिया मसीह ने। ये रद्द अमल था, मगर ये यहाँ नहीं होगा। एक हिस्सा हुआ है, दूसरा हिस्सा यहाँ नहीं होगा। हम किसी कीमत पे भी इस ताल्लुक को नहीं तोड़ेंगे, समझ गए आप? तो जहाँ जहाँ ममासलतें हैं वहाँ फर्क के पहलू भी नुमाया है। आगे मगरबी ममालिक में बच्चों को छोटी उम्र से काम करने का शौक पैदा हो जाता है, और पेरेंट्स भी उनको इनकरेज करते हैं कि स्कूल की सोसाइटी डिस्करेज करती है, मगरबी ममालिक जी, सोसाइटी डिस्करेज करती है, कानून डिस्करेज करता है। ये पाकिस्तान के कानूनों का बाइकाट हुआ है, वो इसीलिए तो हुआ है कि छोटी उम्र में इनसे काम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को 15 साल से इजाज़त होती है, अलाउड है। लेकिन छोटी उम्र जो आप कह रहे हैं, उससे बहुत छोटी उम्र में हमारे यहाँ काम होता है। हमारे यहाँ जो दरअसल इक़्तिसादी तकाज़े हैं, उनके पेश नज़र ये नामुमकिन है कि गरीब ख़ानदान 15 या 18 साल का इंतज़ार करें और फिर उनके बच्चे काम करें। जिसको ये लोग अपनी सोसाइटी के तखमीनों के मुताबिक जुल्म समझते हैं, वो एहसान है वहाँ, और इनकी सोसाइटी के से इख्तलाफ होने की वजह से इनके नताइज उनका इतलाक़ ही नहीं पाते। इसलिए ये मूवमेंट थर्ड वर्ल्ड की तरफ से चलानी चाहिए। जवाब ही नहीं देते, पागलों की तरह धोखा दे के कोशिश करते हैं कि नहीं, हमने कोई नहीं किए बच्चे इस्तेमाल। बिल्कुल धोखाबाजी है, गुर्बत है, तुम पागल हो गए, तुम्हारी इकॉनमी और है, हमारी इकॉनमी और है। अगर हम ये रोकेंगे तो खानदान भूखे मर जाएंगे। तुम उसको एहसान समझते? हाँ, छोटे बच्चों से सख्ती से काम लेना और उनकी तौफीक से बढ़कर बोझ डालना, ये जुल्म है। अगर ये हो रहा है तो ये दिखाओ, हम उसको ठीक करते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ इसको बहाना बनाया क्योंकि उस ईसाई लड़के ने था कि ये हो रहा है, और उससे कबल ये ईसाइयत का शोर पड़ चुका था, इसलिए अब इसको बहुत उठा रहे हैं। जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, ये एक रद्द अमल के तौर पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इनकी दहरिया सोसाइटी में पैदा कर रहा है। वो फंडामेंटलिज्म मजहब से मोहब्बत के नतीजे में नहीं है, ना दरअसल इनका फंडामेंटलिज्म है, वो नफरतों के नतीजे में है। और इट गोज वेल विद ऑल क्रिश्चियंस वेदर दे आर बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, सबको सूट करता है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कालीन के बंद किए गए, सब कोई हमदर्दी का पहलू नहीं है इसमें। जितना जुल्म हिंदुस्तान में गरीब छोटे बच्चों पर हो रहा है लेबर के मामले में, उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं न मिले। और जो जुल्म इस वक्त जापान में हो रहा है, बाकायदा कोरिया से और दूसरी जगहों से, इधर मशरक़ बईद के बाज़ ममालिक से बाकायदा लेबर धोखे के साथ फॉल्स पासपोर्ट्स के ऊपर वहाँ पहुँचाई जाती है। वहाँ छोटे बच्चों से भी काम लिया जाता है, औरतों से भी काम लिया जाता है, उनके पासपोर्ट कब्जे में कर लिए जाते हैं। और ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। फिलिपींस मशरक़ बईद के ममालिक, हाँ, फिलिपींस से ख़ास तौर पर, थाईलैंड, फिलिपीन और भी दूसरे ममालिक से। और वो जो है यहाँ के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा जुल्म मज़ालिम है। यहाँ एक फ्रीडम है, एक बच्चा छोड़ के वापस आ सकता है,
وہاں وہ لوگ مسلسل ان سلمز میں ان کی قید میں رہتے ہیں اور ان کی اقتصادیات کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور اس طرف نظر نہیں ڈالتے. اس لیے جو ہے نا انسانی قدروں کے نام پر سب فضول قصے، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک بہانے بنائے ہوئے ہیں. جس سے دل چاہے اس کی ہر چیز برداشت، جس کا دل نہ چاہے اس کی کوئی چیز بھی برداشت نہیں. یہ مضمون، مگر اس میں بیوقوفیاں ہماری اپنی بھی ہیں. مضمون کو سمجھ کر اس کو اس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ان کی کمزوریاں ان کو دکھانی چاہیے. دنیا پر کاؤنٹر پروپیگنڈے کے لیے اظہار کرنا چاہیے کہ فضول باتیں کر رہا ہے تم لوگ. اگر یہ کریں تو ان کی قوم کا اکثر حصہ اس پروپیگنڈے کے فریب میں آتا ہے. خود فطرتاً ایسا نہیں ہے. یہ میرا تجربہ ہے. دن بدن یورپ میں انسانی ہمدردی کا جذبہ عام سطح پر پیدا ہو رہا ہے اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس سے استفادہ کرنا یہ تیسرے ممالک کے صاحب عقل لوگوں کا کام ہے، بجائے اس کے کہ اس وسیع طبقے کو جو ان کی سیاست پر سب سے طاقتور اثر رکھنے والا ہے ان کے ہاتھوں میں کھیلنے دیں. ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ذرائع استعمال کریں. وہ ان کی عقلوں کو جو بات مطمئن کرنے والی ہے وہ ان کو بتائیں تو کیفیت بدل جائے گی. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، نہ دوسروں کے حالات کا علم ہے. بس اپنے کھاتے سے کام ہے، کھانا کھاجا جو ہے نا وہ ملتا رہے، بس کافی ہے. ہاں وہی یہاں کے والدین کے لیے کیا ہدایت ہوگی؟ جہاں کے معاشی حالت بہت بہتر ہے لیکن اسکول کے بچے جب کام شروع کرتے ہیں اس کے منفی اثرات زیادہ ہیں ان کے زندگی پر. وہ یہ تو اقتصادی تقاضے ہیں، ان کو آپ بیرونی قوانین سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اخلاقی تقاضے جمع اقتصادی تقاضے مل کر اپنے قانون بناتے اور ان کو ڈکٹیٹ کراتے، ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. اور حکومت کی یا دوسری دخل اندازیوں میں کوئی کام نہیں کرتی. مذہب کا کام ہے اخلاقی حصے کو تقویت دے. اگر وہ حصہ اونچا ہو تو اقتصادی تقاضے کسی بھیانک صورت میں منتج نہیں ہو سکتے، ایک جگہ جا کے رک جائیں گے. اگر وہاں کوئی معیار نہ ہو تو پھر 440 جاپان جیسے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بھی مظالم ہوں گے اور امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. سلمز میں جو ہو رہا ہے وہ الگ دنیا بہتر جانتی ہے. ان کے بچے بیچارے چھوڑے جاتے ہیں شراب خوروں کے، ان سے مظالم ہو رہے ہیں، ان کی طرف نظر ہی نہیں کرتے یہ لوگ. آگے میرا سوال ماحولیاتی آلودگی کے سے متعلق ہے. اس زمانے میں اس کے متعلق بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہوا میں بھی آلودگی ہو گئی ہے، پانی میں بھی آلودگی ہو گئی ہے، غذا میں بھی ہو گئی ہے. تو اسلامی تعلیم اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں؟ اسلام نے جتنا نفاست پر زور دیا، غذا کی پاکیزگی پر زور دیا، وہ ایک تو عمومی نصیحت ہے نا. ایک اسلامی تعلیم میں یہ بات داخل ہے، وہ اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے. کہ بعض جگہ میں نے میرے یاد نہیں کہ تحریری طور پر کچھ کیا ہو، لیکن اپنے سوال جواب میں سمجھانے کی کئی دفعہ کوشش کی ہے. جرمنی جب میں گیا تھا وہاں خصوصیت سے یہ سوال مجھ پہ اٹھے تھے. ایک ہماری میٹنگ میں ان کے نمائندے آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے بتایا تھا کہ دیکھو جو روزمرہ کا رہن سہن ہے اس کا فضائی آلودگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. تمہارے ہاں شراب نوشی اور یہ دوسری چیزیں جو عیاشی کے سامان ہیں ان کو براہ راست فضائی آلودگی سے تعلق باندھا ہی نہیں جاتا. یہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. حالانکہ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا فیکٹر انڈسٹری ہے اور اوور انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیے بغیر فضائی آلودگی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اوور انڈسٹریلائزیشن معیار بڑھانے سے نہیں ٹھیک ہوگی، معیار گرانے سے ٹھیک ہوگی. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی سیاسی پارٹی اتنا اعلیٰ اخلاقی معیار رکھتی ہو کہ وہ یہ منشور لے کے چلے گے تو ہم نے آرٹیفیشل معیار بنائے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو گرانا پڑے گا. اور پھر اس سوالے میں اگر وہ افریقہ کی بات کر دے تو پھر تو ختم. وہ جو اکیلا ایک رہ جائے گا وہ بھی جب مارا جائے گا. یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور یہ امر واقعہ ہے
کہ جو آلودگی ان کو یہاں بری لگتی ہے وہ وہاں بری نہیں لگتی دوسری جگہ. چنانچہ اپنے آرٹیفیشل مصنوعی اونچے کیے ہوئے معیاروں کو قائم رکھنے کی خاطر اور انٹرنیشنل تجارتوں میں فوائد حاصل کرنے کی خاطر یہ کبھی بھی اپنے انڈسٹریل پروڈکٹس میں یا انڈسٹریل ایکٹیویٹیز میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اٹس امپاسبل. زیادہ سے زیادہ ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کی جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کے طرف زیادہ توجہ پیدا ہو گئی ہے اور اس کو صحیح ڈمپ کرنے کے متعلق یہ وقتاً فوقتاً باتیں اٹھتی رہتی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بنین سے برٹش ایک کمپنی نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں ان کا تمام ایٹامک ویسٹ جو تھا وہ بنین میں ڈمپ کرنا شامل تھا اور بے شمار پیسہ ان کو ملنا تھا. غریب ملک، چھوٹا سا فرینچ اسپیکنگ کوسٹل ملک ہے، انہوں نے کر لیا. جب لوگوں کو پتہ ہے اس میں جماعت احمدیہ بھی شامل ہے، اس میں نائجیریا وغیرہ میں، تو اس کو بہت اچھالا گیا. بنین میں تو سننے نہیں تھی لیکن نائجیریا کو اس کا بہت سخت نقصان پہنچنا تھا. پیسے کھا لینے تھے بنین والوں نے اور اس سارے علاقے کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دینا تھا. اتنا شور پڑا کہ بالآخر یہ کینسل کرنا پڑا سودا ان کو. تو ڈمپ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. امریکہ نے کیا چالاکی کی ہے؟ اپنی چمنیاں اونچی کر دی ہیں اور ملک مطمئن ہو گیا کہ الحمدللہ اب ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ایئر پولوشن کا خطرہ نہیں رہا. اتنی اونچی کر دی ہیں کہ اوپر کی جو کرنٹس چل رہی ہیں اس امریکہ سے افریقہ کی طرف یا بعض صورتوں میں جنوبی افریقہ کی طرف، وہ کرنٹس اس کا سارا زہر لے کر وہاں ڈراپ کرتی ہیں. افریقہ کی آلودگی بڑھ رہی ہے، جنوبی امریکہ کی آلودگی بڑھ رہی ہے اور باقی ایک طرف سمندر میں گر جاتا ہوگا. تو یہ جو کرنٹس ہیں ان تک جا کے ریلیز کرنا، یہ جانتے ہوئے ایگزیکٹلی کیلکولیٹڈ موو ہے. یہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں. ان کے ایکسپرٹس نے ان کے بنانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اتنی اسٹرانگ کرنٹس ہیں کہ یہ اس آلودگی کو تمہارے ملک میں نہیں گرنے دیں گی، لیکن ساری عمر اٹھائے نہیں پھر سکتے، اس لیے اتنے ہزار میل دور وہاں جاتے جاتے سیٹل ہو جائیں گی. اور یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو آلودگی کا تعلق میں یہ چند گرین موومنٹ وغیرہ سے یہ نہیں ہے. یہ تو ڈینٹ بھی نہیں ڈال سکتی ان باتوں میں. اصل میں مورل ریئلائزیشن ہے جو ہے نہیں، اور اگر مورلز ہیں تو وہ قومی حوالے سے چلتے ہیں، انٹرنیشنل کانسیپٹ نہیں ہے. ایبسولوٹ مورالٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اس کو اگر آپ جب تک اس وسیع دائرے میں نہیں دیکھیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. قازقستان میں یو ایس ایس آر نے ان کی لیک یورال کو ستیہ کر دیا اور وہ لیک بیچاری جو بہت کسی زمانے میں بڑی چوٹی کی چیز اور کافی مرین لائف بھی تھی اس میں، بہت سے علاقے کو فوائد تھے، وہاں انڈسٹریل ویسٹ ڈمپ ہو کے اور کچھ دریا کا رخ موڑ کر کپاس پیدا کرنے کی خاطر اس لیک کو نہایت گندا کھاری پانی بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے سارا ماحول ارد گرد کا آلودہ ہو گیا ہے. تو یہ سارے خود غرضی کے نتائج ہے دراصل. یہ سوال ایک احمدی نے بھجوایا ہے، ان سے ایک غیر احمدی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ جماعت احمدیہ میں داخلے کے لیے جو بیعت کی صورت رکھی گئی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے اور کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی ثابت ہو گئی تھی، جب تمام صحابہ نے بلا استثناء بیعت کی ہے اور جو چند رہ گئے تھے باہر وہ بھی بالآخر بیعت کر کے شامل ہو گئے. پھر دوسرے خلیفہ پھر تیسرے خلیفہ، پھر شرعی حیثیت کی بحث باقی کیا رہ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو بیان ہے اسلام
کے اندر داخل ہونا، اس کے ساتھ ایک ایسی شرط قائم کر دی گئی ہے جس کا بیعت سے تعلق ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جس کو خدا مشتری ہو تو دوسرا بائع ہوتا ہے. وہ بیچیں گے تو سودا کرے گا اللہ. تو یہ بیعت عہد وہ ہے، بیچنے کا عہد اور سے اشترا کا عہد ہے. جان مال ہر چیز قربان کرنے کے تیار رہیں گے، دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے. بہت بڑا عہد ہے اور قرآن کریم میں عہد موجود ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر وہ کیسے پورا ہوگا؟ کہ ہر ایک کے فرض خیال میں رہے گا لیکن اس کو فارمیلٹی عطا نہیں ہو سکتی. عہد بیعت لازم ہے اس کو، اس عہد کو ایک فارمل شکل میں پابند کرنے کی خاطر. اچھا، اور وقت ہے نا ابھی ہمارے پاس؟ ہاں 5-7 منٹ ہیں. جی فرمائیے. چھوٹی سی الجھن ایک مسئلے کے بارے میں. جی فرمائیے. وہ الجھن یہ ہے کہ یہ جو پردے کا مسئلہ ہے، خواتین کے پردے کا مسئلہ، اس میں جو آواز کا حصہ ہے کہ خواتین کی آواز کا بھی پردہ چاہیے، جس کے لیے وہ کہ طالب جائیں امام کو متوجہ کرنے کے لیے، یا وہ سورہ الاحزاب کی فلا تخزان بالقول. اچھا، اس صورت میں الجھن میری یہ ہے کہ خواتین کا پردے کے پیچھے بیٹھ کے گانا سننا مناسب نہیں. گانا سنانا، خواتین کا گانا سنانا اور مردوں کا سننا، مومنین کا سننا، ٹھیک ہے، چاہے وہ نعتی ہوں، ٹھیک ہے، مناسب نہیں لگتا مجھے. چاہنے والی بات جو ہے نا، یہاں سے بات شروع ہوگی. جی ریئلسٹک ہونا چاہیے انسان. جی بالکل. وہ جو تخزان اور قول والی بات ہے، اس میں ایک معین عورت ایک معین شخص سے بات کر رہی ہے. جی جس کے دل میں مرض ہے، وہ اس کے متعلق مرض پیدا کر کے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ جو موجودہ صورت ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے بے شمار فاصلوں میں غیر معروف طور پر کہ کون تھا اور کیا ہوا، وہ مرض پیدا نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے تو اس کا کوئی نقصان اس فریق کو نہیں پہنچ سکتا. سمجھے؟ جی اسی لیے 1-2 دفعہ جب نام ہوئے تو میں نے پھر سختی سے بند کرا دیا. میں نے کہا نام بھی نہیں لینا، کیونکہ جب نام لوگے تو ایک شخصی تعلق قائم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی مریض آدمی کوئی خود کو شروع کر دے. تو یہ جو غیر معلوم آواز ہے وہ قرآن کریم کی پردے کی روح کے منافی نہیں ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ دین کی باتیں ہوں، تاکہ وہ جو بےہودہ لوگ ہیں ان کے دماغ میں کوئی شائبہ بھی نہ آئے کسی گندی بات کا. ٹھیک ہے، یہ نام دینا مجھے کھٹک رہا بالکل مناسب نہیں تھا. سوال اسپورٹس کے بارے، باکسنگ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ باکسنگ؟ جی کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ بین کر دینی چاہیے، بہت ڈینجرس ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے حضور؟ کھیلوں میں ایک فیکٹر تو ہوتا ہے نقصان کا، لیکن بروٹیلٹی اگر بڑھ جائے اور آرٹ کم ہو جائے تو یہ بیلنس قائم کرنا قوم کا فرض ہے. ایک رجحان اس طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ ہے تو کھیل، فٹ بال میں بھی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہر کھیل میں ایک رسک ہے، لیکن وہاں آرٹ کا فیکٹر اور صحت کا جو دخل ہے وہ نقصان سے نمایاں طور پر بالا اور فائق ہے. اور قرآن کریم کا یہ اصول ہے حرام و حلال کو طے کرنے میں، جہاں معین نہیں ہے وہاں ہر جگہ یہ اصول چلتا ہے. تو جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ جو کھیل ہے اور دوسری جو فری ریسلنگ، دونوں بل فائٹنگ، تینوں چیزیں، اور یہ فری اسٹائل ریسلنگ، ان سب میں بروٹیلٹی کا فیکٹر زیادہ ہے. انہوں نے اس وقت تک صرف یہ محسوس کیا ہے کہ جو شخص کھیل رہا ہے اس کو چوٹ لگ کر اس کے دماغ پہ اثر پڑ سکتا ہے. یہ سوچ کی طرز غلط ہے. میں جس بروٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں وہ سوسائٹی پر اثرات کا تعلق ہے. چھوٹے بچے بھی جب ریسلنگ میں دیکھتے ہیں یوں مار رہے ہیں اور وہ یوں مارتے ہیں اور بل فائٹ کرتے ہیں، ان سے ان کا انسانی قدروں کا معیار گر جاتا ہے اور بہیمیت کے جذبے زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں.
قومی تربیت پر جن کھیلوں کا بہت برا اثر پڑے وہاں تماشے کا ایلیمنٹ اس کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ تماشا نہ ہو تو بہتر ہے. ٹھیک فرمائیے. سر میری سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں ذرا قریب کر لیں. قرآن کریم میں وضو کے متعلق تو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مگر نماز کے اس کے مقابلے پہ اس کے فارمیلٹیز جو ہیں وہ کم ہیں. اس میں قیام، رکوع اور سجدہ ان کا تو ذکر ہے نا جی بنیادی طور پر ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل کی کس طرح پڑھنی ہے جی یہ بیان نہیں فرمائی گئی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنایا، اور نماز اتنا روزمرہ کی ایسی چیز تھی جو صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور قیام، قعود اور یہ بنیادیں ذکر کر کے کس طرح کرنا آپ نے ماڈل دے دیا. وضو جو ہے وہ اس میں رسول اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کے سامنے ماڈل نہیں تھے، کیونکہ وضو علیحدگی بھی کیا جاتا ہے، شاذ کے طور پر سامنے آتا ہے. تو جہاں یہ خطرہ تھا کہ وضو کے متعلق بے احتیاطیاں ہو جائیں گی اور پورے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اور وہاں کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوا. باوجود تفصیل نہ ہونے کے سب کو تفصیل سے پیغام مل گیا ہے. وضو میں اگر قرآن وہ نہ دیتا تو ابھی بھی لوگ بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں، اس لیے کہ وضو ایک اور بارڈر لائن پر ہے. یہ بھی ہے فطری انسانی فطرت کی وجہ سے ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے. جو پریپریٹری چیز ہو اس میں انسان زیادہ بے احتیاطی کرتا ہے برکسی چیز کے. اکثر عورتوں میں اب ہم نے دیکھا ہے رجحان ہے تیمم کیا، بیٹھ کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے جی. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم فطرت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا نماز ضرور پڑھتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں جو دوسرے پہلے جو میں نے کیا تھا جناب کہ وہ 2 تباہیاں یہود کے لیے مقرر ہیں. جی 2 تباہیاں یہود کے لیے مقرر تھیں، اور حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے سلسلے میں ایک ہلاکو کی ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرے کے متعلق کوئی ہونی ہے ابھی اس کا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تباہی کیوں چاہتے ہیں؟ جب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اور اصلاح کر لو تو ہم نہیں کریں گے، تو ایک قوم جو بہت لمبے عرصے سے عذاب میں مبتلا رہی ہے، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ حضور تباہ ہو؟ یہ وہ بہیمیت کے جذبے ابھرنے والی بات ہے. تیسری ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو، جو ان کے اندر خدا تعالیٰ بار بار ذکر فرما چکا ہے، غیر معمولی صلاحیتیں عطا کر چکا ہے، ان کی ان صلاحیتوں کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور وہ جو ایک ظلم اپنی جان پر کر کے مصیبت میں مبتلا قوم چلی آ رہی ہے، اس کو نجات بخشے. ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے. اگر کوئی اس کے نتیجے میں کہتے یہود کے ایجنٹ ہے تو جو مرضی کریں. رسول اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے ایجنٹ تھے، رحمت للعالمین تھے. تو رحمت کے تقاضے سے اگر ہمدردی کسی کی جائے اور دعا کی جائے، اس کا نام ایجنٹ رکھا جائے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان کے ایجنٹ تھے. تو ہمیں بھی بننا چاہیے. لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں. خدا کی تقدیر لکھی ہوئی موجود ہے تو ہو کے رہے گی. وہاں قطعی بات موجود ہے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ تمہیں ملین میٹ کر دے گا، اور وہ غالباً ایسا ہے جس کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے نہیں. کیونکہ 2 دفعہ کا عذاب کا ذکر، ایک دفعہ بالکل تحس نحس ہونا، اس کے بعد تیسرے کا ذکر نہیں مل رہا. تیسرے کا ذکر نہیں کرتی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کی ارادہ ہو سکتا ہے، مشابہت. نہیں، وہ اور دوسری چیز ہے. جب اس آیت کو دوسرے پس منظر میں آپ دیکھیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آخری زمانے میں جا کر یہود کے مشابہ ہو جاؤ گے،
تو پھر کئی قسم کے خطرناک مناظر ابھرتے ہیں، تناظر میں نئے سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن پیدا ہوتے ہیں۔ اور تمام دنیا میں موسم کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، جیسا کہ یورپ میں گرمیاں جو ہیں وہ شدت اختیار کر رہی ہیں، جس کی ایک وجہ اوزون لیئر میں ڈیمیج پولوشن کی وجہ سے ہے۔ کیا قرآن کریم کی تعلیم میں اس کا کہیں ذکر نہیں؟ یہ جو تبدیلیاں ہیں اوزون کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ اوزون کی وجہ سے ریڈیشن اور وہ جو کاسمک ریز کا زمین تک پہنچنا اور زندگی پر بد اثر قائم کرنا یہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گرمی وغیرہ یہ چیزیں، یہ وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ جب انڈسٹری زیادہ ہو جائے یا پولوشن ہوا میں ڈسٹ وغیرہ پارٹیکلز دھواں بڑھ جائے تو یہ اس کے نتیجے میں ایک لیئر بن جاتی ہے اوپر، جو زمین کی گرمی کو پوری طرح ریلیز ہو کے اوپر نہیں جانے دیتی، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک لمبا عرصہ ہے جس میں پھر برفیں پگھلنا شروع ہوتی ہیں، پھر سمندر کے لیول اونچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں بعض تباہیاں آتی ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، ہر مسئلے کے لیے ممکن ہے کہ اس کا ایک کنارہ پھر دیکھے اور دوسرا بھی دیکھ لے۔ ہم اس وقت درمیانی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ خطرہ یقیناً ہے کہ اگر 1 ڈگری بھی ورلڈ ٹیمپریچر اونچا ہو جائے 1 ڈگری، تو اکثر جزائر جو ساؤتھ پیسیفک کے ہیں ڈوب جائیں گے، اور زمین کا جیوگرافی بدلنا شروع ہو جائے گا، اور جو مانسونوں اور دوسرے بارشوں کے رخ ہیں ان میں بھی تبدیلی واقع ہوگی، اور بہت سے اثرات ظاہر ہوں گے جو انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پولوشن کا ایک دوسرا پہلو ہے، لانگ ٹرم ہے جو، اور یہ پولوشن ان کو پھر بچا نہیں سکے گی، چاہے افریقہ میں جب پھینک دیں چاہے ناروے میں ڈمپ کر دیں، وہ عالمی تبدیلیوں میں جب تبدیلیاں پیدا ہوں گی تو یہ ختم ہوں گے۔ مجھ پر یہ تاثر ہے قرآن کریم کے مطالعے سے کہ یہاں کے موسم بدل جائیں گے یورپ کے، اور خشکی آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو سوائل ہے وہ صرف سرفیس پہ فرٹائل ہے، اور ان کی اکثر جو فولیج ہے وہ ایڈوینٹیشس روٹس والی ہے، ڈیپ روٹ والی روٹ نہیں ہے۔ تو یہاں اگر 2-3 سال بھی ڈراؤٹ کے آ جائیں تو غیر معمولی تباہی آتی ہے، اور ان کے نقشے بگڑ جاتے ہیں سارے خوبصورتی کے۔ سطحی زیادہ ہے، گہری نہیں ہے۔ جن ممالک میں سوائل ڈیپ ہے زیادہ، وہاں چند سال کے ڈراؤٹ سے نقشے نہیں بدلتے، ایک بارش آ جائے پھر وہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ تو خطرہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو مغربی علاقے خصوصیت سے عیسائی علاقے ہیں، ان میں وہ سطح ارض خشک ہو کے ویران ہو جائے گی، اور وہ اس پولوشن کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ پولوشن کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے بھی یہی چیز رونما ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔